خلوص دل سے اگر کی سلام ہو جائے، خلوص دل سے اگر کی سلام ہو جائے تو اپنا عاشق سرور میں نام ہو جائے، تو اپنا عاشق سرور میں نام ہو جائے۔ نہیں ہے اس کے سوا کوئی دل کو ثنائے آقا اگر صبح و شام ہو جائے، ثنائے آقا اگر صبح و شام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ۔ محترم معزز ناظرین و سامعین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا دوست اور اس کا حبدار اور اس کا صدیق اس کی عقل ہے، اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں انداز تبلیغ کہ جب آپ نے کلمہ توحید کی جانب تمام افراد کو دعوت دی اور اپنی دعوت کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ سے کیا اور لوگوں تک پیغام کلمہ توحید کو پہنچایا، تو آپ کا یہ انداز تبلیغ کچھ چیزوں میں امتیاز رکھتا تھا۔ میں ان چند ایک امتیازات کو یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا امتیاز یہ تھا کہ حکمت اور موعظہ حسنہ، کہ جس کے بارے میں خود خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی جانب لوگوں کو دعوت دو موعظہ حسنہ کے ذریعے اور حکمت خداوندی کے ذریعے۔ آپ نے اپنے اس انداز تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو نہ صرف جہالت سے نکالا بلکہ لوگوں کو جاہلیت سے بھی نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کی تبلیغ کا دوسرا امتیاز جو کہ قول حسن ہے، کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے بات کرو اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ۔ جو دل ایک دوسرے سے ٹوٹ چکے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو اور ان کو شک اور تردید کی دنیا سے باہر نکالو۔ تیسرا امتیاز جو آپ کی تبلیغ کا تھا وہ تھا لین اور تسامو، یعنی آپ نے ابتدا جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے نرمی اور تسامو کے ساتھ آغاز کیا۔ روز اول سے لوگوں پر سختی نہیں برتی، لوگوں کے ساتھ سخت انداز نہیں اپنایا۔ اپنی تبلیغ میں ابتدائی روز میں اگرچہ حکم خداوندی تھا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ پہلے انذار کیجئے، آپ پہلے نذیر ہیں، مگر پھر بھی آپ نے اپنی تبلیغ کا انداز لین اور تسامو اور نرمی کے ساتھ اختیار کیا۔ اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور چلے جاتے اور کوئی بھی آپ کے نزدیک نہ آتا۔ اسی طرح آپ کی تبلیغ کا ایک اور امتیاز تھا صبر، کہ آپ نے جس انداز میں تبلیغ کی اور مشرکین مکہ نے جو رد عمل کا اظہار فرمایا اور مشرکین مکہ نے جو رد عمل کیا، اس رد عمل کے بدلے میں آپ نے صبر کیا، اور صرف صبر نہیں کیا بلکہ تعبیر قرآن کے مطابق آپ نے نہایت ہی صبر جمیل کیا۔ اور جب مکہ میں مصائب، ظلم و
مصائب اور ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے اور حکم خداوندی کے تحت آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو خداوند متعال نے اسی مکہ میں بعد میں آپ کو فتح مبین عطا فرمائی اور بالیقین یہ آپ کے اسی صبر جمیل کا ہی نتیجہ تھا۔ اسی طرح آپ کی تبلیغ کا ایک اور امتیاز یہ تھا کہ آپ نے کافروں کو عذاب خداوندی سے ڈرایا۔ آپ نے جو تبلیغ کی مشرکین مکہ کو، اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ میں رد عمل ظاہر کروں گا یا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو بروز قیامت خدا خود تمہیں سزا دے گا، اور خدا نے خود کہا ہے کہ میں نے جہنم کو کافروں کے لیے آمادہ اور تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کی تبلیغ کا ایک اور امتیاز تھا کہ آپ نے صرف کافروں کو ڈرایا ہی نہیں بلکہ آپ نے مومنین کو بشارت بھی دی اور کہا کہ ان المتقین فی جنات و نہر، کہ جو متقین ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، جو صالحین ہوں گے وہ جنت میں نہیں بلکہ جنات میں اور نہر میں رہیں گے۔ اور بالیقین یہ جس طرح ایک طرف سے آپ نذیر بھی تھے اور دوسری جانب سے بشیر بھی تھے، اور یہ بشارت کا حکم مومنوں کے لیے آپ نے خداوند متعال کی جانب سے سنایا، اور آپ کی تبلیغ کا آغاز کلمہ توحید تھا، لا الہ الا اللہ سے آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور اپنی تبلیغ کا اختتام کلمہ ولایت علی ولی اللہ پہ کیا۔ گویا کہ آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ تمام اعمال کی بنیاد اور تمام تبلیغ کا دار و مدار جو تھا آپ کا، اس کی بنیاد تھی علی ولی اللہ، اور وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہ السلام کی ولایت تھی کہ جس کو آپ نے تمام اعمال کی بنیاد قرار دیا۔ اور جس وقت آپ مکہ میں موجود تھے وہاں پہ آپ نے کافروں کو مختلف معجزات دکھائے، شق القمر کا معجزہ، رد الشمس کا معجزہ، اس کے علاوہ دیگر معجزات بھی، اور انہی معجزات کے ساتھ خدا نے آپ کو ایک اور معجزہ قرآن مجید بھی عطا کیا۔ مگر جب وہاں کے لوگ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہ ہوئے، حکم خداوندی کے تحت آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ آ کر آپ نے لوگوں کو مختلف ذمہ داریوں میں تقسیم کر دیا۔ بعض افراد کو اپنے سفراء قرار دے کے، اپنے سفیر قرار دے کے ملک کے مختلف حصوں میں بھیجا، اور اسی طرح بعض افراد کو آپ نے کاتبان وحی قرار دیا۔ اب کاتبان وحی کے حوالے سے میں یہاں پہ چند ایک نام بیان کرنا چاہوں گا کہ کون کون افراد مختص تھے جو کہ آپ کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے شخص ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ سب سے زیادہ رسول اللہ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کہیں مزید تحریریں بھیجنی ہو، کہیں ادھر کسی ملک کے بادشاہ کو اگر کوئی تحریر یا کوئی خط بھیجنا ہو تو اس کے لیے آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ میں یہاں پیش کر دوں، الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35، اور اسی طرح الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 103۔ اسی طرح آپ کے دوسرے کاتب وحی جناب ابی ابن کعب انصاری خزرجی تھے، کہ یہ آپ کے لیے جب آپ فوراً مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جس شخص کو اپنا کاتب وحی قرار دیا وہ ابی ابن کعب بھی تھے، اور انہوں نے آپ کے لیے بہت زیادہ تحریر لکھی۔ اس کا حوالہ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327۔ اسی طرح آپ کے تیسرے کاتب جناب زید ابن ثابت انصاری خزرجی، کہ یہ وحی لکھنے کے ساتھ اس کے علاوہ رسول اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ سریانی زبان سیکھیں، اس لیے کہ سریانی زبان میں خطوط آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے سریانی زبان سیکھی اور آپ ان کو سیکھتے سمجھتے تھے اور اسی میں پھر تحریروں کو بھی لکھا کرتے تھے۔ جنہوں نے ان کے کاتب وحی ہونے کو بیان کیا ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، اسی طرح سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327، اور الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔ اسی طرح آپ کے ایک اور کاتب وحی ہیں جناب عبداللہ ابن ارقم، کہ یہ آپ کے لیے عقود و معاملات کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات آپ کے طے پاتے تھے، جو بات چیت طے پاتی تھی، جو لین دین کے معاملات ہوتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح بادشاہان وقت کو بھی جو خط لکھا جاتا تھا اس میں بھی آپ تعاون فرماتے تھے۔ اس کا حوالہ حکایت رسول صفحہ نمبر 2۔ اسی طرح آپ کے ایک اور کاتب ہے جناب علا بن عقبہ، کہ یہ بعض اوقات کبھی کبھار رسول اللہ ان کو یاد فرماتے تھے اپنی وحی کو لکھنے کے لیے یا بعض تحریروں کو لکھنے کے لیے، جنہوں نے اس کو کاتب وحی قرار دیا جناب سنن کبرائے بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اسی طرح زبیر ابن عوام جو کہ
رسول اللہ کے نامی گرامی صحابی تھے کہ بعض اوقات، اور یہ بعض افراد نے قرار دیا، اکثر افراد نے ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن بعض افراد نے جیسا کہ صاحب مکاتب الرسول نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 میں اس کو بیان کیا کہ زبیر ابن عوام بھی رسول اللہ کے لیے بعض اوقات تحریریں لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے لیے ایک اور کاتب وحی جو کہ خالد ابن سعید تھے کہ جو رسول اللہ کے معاملات، جو لین دین کے معاملات ہوتے تھے، اور اسی طرح صدقات یمین، خمس، زکوٰۃ وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی تحریر کیا کرتے تھے۔ سیرت نبویہ ابن حشام کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229۔ اور اسی طرح آخری جو آپ کے کاتب وحی قرار پائے جناب حنظلہ ابن ربیع کہ جو آپ کے کاتب وحی تھے کہ صاحب کتاب تاریخ یعقوبی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 میں اس بات کو بیان کیا کہ آپ رسول اللہ کے لیے کاتب وحی قرار پائے۔ اور یہ چند ایک افراد تھے مخصوص کہ جو رسول اللہ نے خاص قرار دیے تھے کہ یا وحی لکھنے کے لیے، یا مختلف تحریروں لکھنے کے لیے، یا معاملات کے لیے، یا صدقات وغیرہ کو تحریر کرنے کے لیے آپ نے جن افراد کو مختص فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر افراد کے نام بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں کاتب وحی تھا یا فلاں کاتب وحی تھا، اس کے بارے میں جو اکثر علماء نے جو رائے دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ افراد کاتبان وحی میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق اور حقیقت کی آشنائی رکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ہے اس کے سوا کوئی دل کو ثنائے آقا اگر صبح و شام ہو جائے، ثنائے آقا اگر صبح و شام